جو ایک مشہور اداکار ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبوت، رسالت، امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ مزید یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، استغفر اللہ، اور دوبارہ زندہ ہونے والی بات غلط ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں بیچارے حمزہ علی عباسی صاحب شوبز کی دنیا چھوڑ کر نیک بن کے آئے تھے، لیکن آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، غامدی صاحب ٹکر گئے ان کو۔ تو میں حمزہ علی عباسی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو ایک دین پہ آنے کی توفیق دی تھی، آپ دنیا میں کیا جو پراپر عالم ہے وہ ختم ہو گئے کیا دنیا؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یوٹیوبرز ایسے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، آپ نہ مجھے سنیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ ان سے کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی تو پوری دنیا مانتی ہے نا، کتنے پازیٹیو وے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ سارے اشکالات ان کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں، وہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سارے اشکالات حل کر دیتے۔ آپ کو غامدی صاحب ملے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بولنے کا اسٹائل اچھا ہے۔ تو یہ بہت دنوں سے میں چاہ رہا تھا میں حمزہ علی عباسی سے رابطہ کروں، میں ان کو سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھیں گے شاید مفتی صاحب اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو ہر ایک پہ یہ الزام رکھتے ہیں، اپنا چورن تھوڑی بیچ رہے ہیں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور اسکالر کو جو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کو مانتی ہے۔ سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے پوچھ لیتے آپ۔ دبئی میں کتنے بڑے علماء ہیں، ابو ظہبی میں کتنے بڑے علماء ہیں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کو کون ملے ہیں؟ ساری دنیا کے علماء، کیا سعودی، کیا ملیشیا کے، کیا انڈونیشیا کے، کیا مصر کے، کیا انڈیا کے، کیا پاکستان کے، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے۔ اور آج سے نہیں کہہ رہے، صدیوں سے۔ ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں، امام نسائی بھی کہتے ہیں، امام ابو داؤد بھی کہتے ہیں، امام مسلم۔ کوئی ایک محدث، کوئی ایک بڑا فقیہ ایسا نہیں ہے جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ ساری کائنات اور ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے۔ پھر نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، نبی کو بھی چھوڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، مریم کے بیٹے، حضرت عیسیٰ تھے نا مریم کے بیٹے، ان قریب تم پہ نازل ہوں گے حکمن وعدلن، حاکم بن کے، عادل بن کے، فیکسر الصلیب، صلیب کو ختم کریں گے، ویقتل الخنزیر، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کریں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو کتنی ساری حدیثیں ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، یہودیوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ سولی پہ لٹکایا۔ اے اللہ پھر ہوا کیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی بخاری کی حدیث ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہے بنی اسرائیل پر لعنت ان کے اس قول کی وجہ سے، وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ وما قتلوا، اللہ کہہ رہے نہیں قتل کیا۔ حامدی صاحب کہتے ہیں اپنی طبعی موت ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہم نے آسمانوں کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ قرب قیامت میں وہ ایک حدیث نہیں، سارے صحابہ، یہ کوئی ایک صحابی سے دکھا دیں جو غامدی صاحب والا قول ہو ان کا، کوئی ایک محدث تو یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگ کیا معاذ اللہ ان کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، غامدی صاحب کی عادت ہے باتوں کو گھمانے کی۔ ہر باطل اسکالر جو سوال پوچھا جائے نا اس کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ گھماتا ہے، پبلک نہیں سمجھتی۔ غامدی صاحب سے خاتون نے سوال پوچھا تھا کہ غامدی صاحب آپ بسا اوقات ایسی رائے لے کر آتے ہیں جو نہ ابو حنیفہ کی رائے ہے، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، اور نہ امام احمد بن حنبل کی، تو کیا یہ سارے غلط تھے؟ بھائی پوری امت نے تو انہی کو فالو کیا ہے نا، اور یہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ اس وقت یہ اسلام کو اپنے بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، صحابہ تابعین کو دیکھ رہے تھے یہ لوگ۔ تو غامدی صاحب آپ ایک الگ ہی رائے لے کر آتے ہیں، تو کیا یہ سارے غلط تھے؟ غامدی صاحب نے جواب دیکھو کیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اسکالرز ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو۔
غامدی صاحب آپ سے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے یا ان کو وہ بیچاری خاتون بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی, وہ بھی گھوم گئی کہ بات تو صحیح ہے, ہم نے فالو کس کو کرنا ہے, قرآن و سنت کو. اصل میں سوال کا جواب ایسا دو کہ سوال کرنے والا اپنا سوال ہی بھول جائے کہ میں نے پوچھا کیا تھا. یہ بھی سٹائل ہوتا ہے ایک کہ سوال کرنے والا بھول جائے کہ میں نے پوچھا کیا تھا. غامدی صاحب آپ سے پوچھا یہ نہیں کیا کہ آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, نہیں, سوال یہ ہے کہ آپ تو کر رہے ہیں, یہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے یہ چاروں, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ کو کیوں آ گیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ میری سمجھ ان سے زیادہ ہے. یہ گھاس کھاتے تھے اور میں کیا کھاتا ہوں, بادام کھاتا ہوں. یہ اصل جواب ہونا چاہیے تھا آپ کا. میری سمجھ ان کی سمجھ سے کیا ہے, زیادہ ہے. میں 15ویں صدی میں لمس یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں, مجھے زیادہ پتا ہے. اور یہ جو پوری امت ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل کو فالو کرتی رہی, پوری امت غلط اور یہ لوگ بھی کیا تھے, غلط. یہ جواب ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ جواب دیتے تو لوگ آپ کی بات نہ مانتے. آپ نے جواب کیا کر دیا, گھما دیا. جواب یہ گھمایا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ان اسکالرس کو فالو بولو نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہے, جواب کیا ہے؟ یہ سوال کے مطابق نہیں ہے جواب. جب جواب دینے والا چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے نا, تو وہ سوال کو کیا کر دیتا ہے, گھما دیتا ہے. ہمیں یاد ہے, ہمیں اگر جب ایک وائوا ہوتا ہے نا, جو بھائی ایگزامینر آ کے زبانی سوالات بھی پوچھتا ہے نا بعض دفعہ, پہلے وائوا کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں, وائوا ہی کہتے ہیں. ہم اس کو وابئی واہ کہتے تھے, وابئی واہ. اس میں ہمیں یاد ہے بعض دفعہ ہمیں کسی کوشچن کا جواب نہیں آ رہا ہوتا تھا نا, تو ہم چاہ رہے ہوتے تھے ہمارے ٹیچر جو ہے نا ایگزامینر یہ والا پوچھیں ہم سے. ہم اس کو گھما کے اس سوال پہ لا رہے ہوتے تھے کہ یہ والا پوچھ ہم سے. ایک دفعہ مدرسے میں بھی ایسا ہی ہوا, تو ہمارے استاذ نے کہا یہ طالب علم کی چالاکی ہوتی ہے, جس سوال کا جواب اس کو نہیں آتا وہ اس کو پی کے ایسے جواب پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ایسے سوال پہ جس کا جواب اس کو آتا ہے. تو طالب علم تو بیچارہ مجبوری میں یہ چالاکی کر رہا ہے نا, اس کو نمبر چاہیے. اسکالرز بھی یہ چالاکی کر رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب کے میٹھے پن پہ نہ جائیں, بہت پیارا اسٹائل ہے, میں خود مانتا ہوں. اخلاق تو اینڈ ہے غامدی صاحب پہ, میں مانتا ہوں. غامدی صاحب کو غصہ نہیں آتا, بہت پیارے اسٹائل میں دوسرے کو آگ لگا دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. اتنی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سامنے والا ایسا لگتا ہے کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے, توے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جل رہا ہوتا ہے, کیونکہ بات اتنی غلط ہوتی ہے کہ اگلے کو کہہ رہے ہیں تم بات کیا کر رہے ہو, لیکن وہ اسی کو کیش کراتے ہیں, دیکھو اس کو غصہ آ رہا ہے اور مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا. تو اسٹائل پہ میں حمزہ علی عباسی صاحب سے کہوں گا کہ غامدی صاحب کے اسٹائل پہ بالکل بھی نہ جائیں. آپ شوبز کی دنیا چھوڑ کر آئے تھے, اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی. کچھ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے, کچھ اللہ اللہ سیکھتے, داڑھی رکھتے, چہرے پہ ایک رونق آتی. جب آپ کی موت واقع ہوتی, جنید جمشید کی طرح آپ کو عزت ملتی. اب آپ نے پتہ نہیں, وہ غامدی صاحب کے یہاں تو شوبز کی دنیا کو بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, موسیقی بھی ان کی نظر میں جائز ہے, بہت داڑھی بھی رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث, اعفوا اللحا خالف الیہود والنصارى, داڑھی بڑھاؤ, یہود و نصارہ کی مخالفت. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ ایک وفد نبی کے پاس آیا, ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, آپ نے چہرہ پھیر لیا اپنا اور فرمایا ویلکم, تباہ ہو جاؤ, تمہیں یہ صورت بنانے کا کس نے حکم دیا. تو اسلامی معاشرے میں ہمیشہ سے لوگ داڑھی, یہودی سے عبرت حاصل کر لیتے. یہودی اتنے لبرل ہو کے بھی انہوں نے داڑیاں نہیں چھوڑی. حمزہ علی عباسی کو چاہیے امریکہ جائیں, اسرائیل جائیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں یہودیوں کی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود تورات میں پڑھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑیاں نہ کاٹنا. یہودیوں نے اتنی تحریف کی ہے نا تورات میں, اس کے باوجود یہ آیت وہ تورات سے نہیں نکال سکے, لہذا رکھنے پر مجبور ہیں. وہ رکھتے ہیں, میں نے خود دیکھے یہودی اتنی بڑی بڑی, ہانگ کانگ میں دیکھے, ایسے لگ رہا تھا میں نے کہا شاید دیوبند سے آئے ہیں ابھی نا, یا ریونڈ کے کوئی بزرگ ہیں. میں تو ہاتھ چومنے لگا تھا, میں نے کہا حضرت پتہ چلا تو بھائی یہودی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, ویڈیو نہ وائرل ہو جائے, ٹھیک ہے. ہم سے بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. تو اتنے لبرل نہ بنو کہ یہودیوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاؤ. غامدی صاحب تو نکل گئے, اور حضرت عیسیٰ کی کا انتظار تو یہود بھی کر رہے ہیں, عیسائی بھی کر رہے ہیں. یہ تو آسمانی مذہب میں ہاں لیبل سب نے الگ الگ لگا دیے. یہودیوں نے کہا ہمارا نجات دہندہ, عیسائیوں نے کہا ہمارے نجات دہندہ, مسلمانوں نے کہا ہمارے نجات دہندہ. یہ تو عیسائیوں کا بھی متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں موت دے کے اٹھایا, ہم کہتے ہیں زندہ اٹھایا ہے.
لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں. کیوں کہتے ہیں عیسائی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامتیں تھیں نا کہ نبی آئے گا، ان علامتوں میں یہ تھا کہ اللہ ان کو قرب قیامت میں نازل کرے گا. تو عیسائی ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ بطور کفارہ کے جان دے دی انہوں نے، لیکن پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار وہ تو علامتیں تو آخر میں نازل ہوں گے، تو کہتے ہیں جان دی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو کے آسمانوں پہ اٹھ گئے، تاکہ دونوں نظریے ان کے ثابت ہو. بات کی ہے جو اس کائنات میں کوئی بھی نہیں کر رہا سوائے قادیانیوں کے. اور قادیانی حضرت عیسیٰ کی موت کو اس لیے مانتے ہیں کہ قادیانیوں کا چورن اس کے بغیر بکتا نہیں ہے. کیوں؟ قادیانی کو جب دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی پیش گوئی نہیں ہے. دیکھو یہ پوائنٹ کی بات ہے، خوب اچھی طرح سمجھو. ہر پچھلا نبی آنے والے نبی کی پیش گوئی کرتا ہے. جیسے تورات اور انجیل میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. پچھلا نبی آئندہ نبی کی خوشخبری دے کے جاتا ہے، علامتیں بتا کے جاتا ہے تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو. ہمارے نبی نے کسی نئے نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. اب بہت بڑا مرزا غلام احمد قادیانی پر اشکال ہوتا تھا کہ یہ اگر نبی ہے تو ہمارے نبی نے اس کی بشارتیں کیوں نہیں بتائی ہیں؟ بھائی تورات میں تو، ہمارے انجیل میں تو ہمارے نبی کا نام تھا کہ احمد نبی ہوگا. تبھی یہودی آ کے علامتیں تلاش کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں یا نہیں ہیں. عیسائی آتے تھے علامتیں تلاش کرتے تھے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کہیں بھی یہ نعرہ نہیں لگا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہیں بھی نہیں نعرہ لگا ہوتا تو کوئی تو تاریخ کا حصہ بنتا نا. یہ یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی تھے، نہ نہ، سب نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی. علامتیں چیک کر رہے ہیں، کوئی پھر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، قرآن کی وعیدیں آ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں. لیکن نہ کسی یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی، نہ کسی عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی، لہذا اب یہ بحث ہی نہیں ہوگی. آ کے چیک کر رہے ہیں کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ہمارے نبی کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے کہا بھائی یہ بحث کیا ہو چکی ہے، ختم، ہمارے نبی تو کیا تھے؟ آخری. کیونکہ نبی نے یہ کانسیپٹ اتنی کلیئر کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ آپ کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا جا کے ذرا چیک کریں سچا ہے کہ جھوٹا. صحابہ نے کہا بھائی نبی کون، آخری نبی تھے نا، تو ہو ہی نہیں سکتا اب نبی. تو اب قادیانی یہاں یہ ٹینشن میں آ گیا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرزے کا کہیں بھی تذکرہ کیا ہی نہیں، نہ کوئی ایک حرف بھی علامت کا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ جی قادیان میں ایک پیدا ہوگا انگریزوں کے دور میں، انگریزوں کا پٹھو، کہیں بھی نہیں ملتا تذکرہ. اب ان کو جو ملا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو مسیح کہا گیا ہے. عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح. مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دو وجہ سے. یا تو مسح کرنے کی، مسح کرتے تھے، ایک نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آتی. یا سیح سے ہے، یہ زمین میں چلے پھریں گے. تو اب وہ زمین میں حضرت عیسیٰ چلے پھرے نہیں ہیں، وہ بھی قرب قیامت میں پوری دنیا میں جہاد کریں گے نا، تبھی ان کو مسیح کہا گیا ہے. خیر، اب قادیانیوں نے دیکھا کہ مرزے کے بارے میں تو کچھ بھی ایک حرف بھی نہیں ملتا حضرت عیسیٰ اور مسیح ابن مریم جو حضرت عیسائی کا لقب ہے. تو انہوں نے کہا یہ والا ملتا ہے، اٹھا کے کس پہ فٹ کرو؟ مرزے پہ فٹ کر دو. یہ تو اس کے لیے پہلے حضرت عیسیٰ کو مارنا معاذ اللہ ضروری تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ حضرت عیسیٰ کی موت کا کانسیپٹ جب تک لوگوں میں چلے گا نہیں، مرزا مارکیٹ میں آئے گا نہیں. یہ قادیانیوں کی مجبوری تھی کہ انہوں نے کہا یار یہ جو بار بار ابن مریم اور مسیح نازل ہو رہے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. تو فوراً مسلمانوں نے کہا وہ تو آسمانوں پہ. انہوں نے کہا نہیں، آسمانوں پہ نہیں ہے، وہ موت کا شکار، معاذ اللہ مر گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں معاذ اللہ. سمجھتے ہو؟ تو قادیانیوں کو اپنا چورن بیچنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو مردہ فرض کرنا ضروری تھا. جناب غامدی صاحب نے دبا کے قادیانیوں کو سپورٹ کیا اور انہوں نے بھی وہی کانسیپٹ لے کر آئے جو کس کا ہے؟ قادیانی. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کیا دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ فل قادیانیوں کی سپورٹنگ میں کام ہو رہا ہے اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں کہ غامدی صاحب کا اپنا کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ نہیں ہے، یہ قادیانیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قادیانیوں کو کافر کہتا ہے تو غامدی صاحب اسے کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتے.
وہ صاف لفظوں میں یہ بھی نہیں کہتے کہ مسلم ہیں، کیونکہ وہ تو آئین کی خلاف ورزی، لوگ ماریں گے، لیکن وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. تو یہ نظریہ قادیانیوں کا ہے. اور قادیانیوں نے حضرت عیسیٰ کو میت کیوں فرض کیا؟ تاکہ وہ ساری حدیثیں جو عیسیٰ کے بارے میں وہ کس پہ فٹ کی جا سکیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کی جا سکیں. تو قرآن اور حدیث نے بہت واضح بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، حضرت مہدی ان کی قیادت میں، حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر جہاد ہوگا، یہودیوں سے جہاد ہوگا، دجال کو قتل کریں گے. اتنی حدیثیں ہیں، کس کس کا انکار کرو گے میرے بھائی، کس کس کا انکار کرو گے؟ تو اس لیے میں حمزہ علی عباسی صاحب سے کہتا ہوں، جو اسکالرز ہیں، جو مجھے نہیں سنیں آپ جو کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے فلاں کو سنیں، آپ ان اسکالرز کو سنیں جو پوری دنیا میں مسلم مانے جاتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساری دنیا مانتی ہے، عرب مانتے ہیں، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ اردو میں بیان کرتے ہیں. انگلش اسکالرز میں آپ مفتی مینگ صاحب کو سن لیں، بڑے اسکالرز ہیں، وہ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں. آپ کو اگر اردو سمجھ میں نہیں آتی، آپ انگلش اسکالرز میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن لیں، آپ سعودی عرب میں مکہ مدینہ کے علماء کو سن لیں. تو ساری دنیا کے علماء ایک ہی بات کریں گے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ حیات ہیں، زندہ ہیں. اور اگر اب بھی آپ کو حمزہ علی عباسی صاحب کوئی کنفیوژن ہے تو یک طرفہ دلائل نہ سنیں. میں آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے پاس آئیں، میں غامدی صاحب کے ایک ایک دلائل کا آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنے آپ کی شہرت کرنا چاہ رہے ہیں، اول تو میرا خیال ہے مجھے شہرت کی ضرورت فی الحال ہے نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب کو میری سمجھ میں، آپ چلے جائیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، آپ چلے جائیں، بہت سارے اسکالرز ہیں. ختم نبوت کے علماء کا تو کام ہی دن رات یہی ہے، ختم نبوت کا دفتر ہے یہاں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ایک ایک اشکال کا آپ کو تشفی بخش جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ غامدی صاحب کا نظریہ اس بارے میں 100% اسلام کے اگینسٹ ہے، اسلام نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے یہ، 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا میرے بھائی، اس کے علاوہ حمزہ علی عباسی نے حضرت عائشہ کے نکاح کے وقت عمر 17 سے 19 سال تک کی تھی، یہ بھی غامدی صاحب سے متاثر ہو کر کیا انہوں نے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کچھ چیزیں خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، پھر اس پہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب نے اپنے خرچے پہ پیپسی پی، اپنے خرچے پہ کیا پی؟ پیپسی. آپ نے کہیں فتویٰ سنا ہوا تھا کہ پیپسی پینا حرام ہے، اب آپ کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ابا تو پیپسی پی رہے تھے، اب آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے، یار میرے ابا پیپسی پیتے ہوئے پکڑے گئے، یہ تو بڑی غلط بات ہے یار. اب آپ نے کتابیں تلاش کر کے یہ کیا وہ کیا، یہاں سے نکالا، نہیں بھائی میرے ابا نے پیپسی نہیں پی ہے، وہ زمزم پی ہے انہوں نے. وہ جو کالا کلر تھا وہ تو انہوں نے اس میں وہ کوئی کلر ڈالا ہوا تھا انہوں نے، وہ جو جھاگ آ رہا تھا وہ تو اصل میں انہوں نے اس میں کیلشیم کی گولی ڈالی تھی جس کا جھاگ تھا. یہ عقل مند کہے گا تو کیا ہو گیا، پیپسی پی تھی، کوئی برا کام تھوڑی کیا ہے. تو ہم لوگ متاثر ہیں غیر مسلموں سے. غیر مسلموں میں ایک کم عمر لڑکی کا نکاح بڑی عمر کے آدمی سے معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس پہ بحث کرو کہ یہ کس بیس پہ معیوب ہے. آپ جب ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے قائل ہیں تو لڑکا لڑکی جس عمر میں نکاح پہ راضی ہوں، آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے، تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ حضرت عائشہ کا مسئلہ تھا اور ہمارے پیغمبر کا مسئلہ تھا. امی عائشہ کو اعتراض ہوتا تو غلط تھا، ان کو اعتراض نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین کام ہوا ہے بھائی، بہترین کام ہوا ہے. جب دونوں خوش ہیں تو آپ کو کیوں خام خام یہ ثابت کر رہے ہو کہ نہیں جی 17 سال تھی 18؟ یہ کام غلط ہے ہی نہیں. بالغ لڑکی 9 سال میں بھی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ لو. تو بلوغت کے بعد رخصتی ہوئی ہے. اور پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کم عمر تھی، وہ بچی تھی، سمجھ نہیں تھی، معاذ اللہ نقل کفر باپ کی باتوں میں آ گئی، معاذ اللہ یہ الزامات لگا دیا آپ نے. قرآن سے پتہ چلتا ہے، سورہ حجاب اٹھا کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں غربت تھی، آپ کی ازواج نے آپ سے پیسے مانگے، راشن مانگا، یہ چاہیے وہ چاہیے. ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا طلاق کا. سورہ حجاب اٹھا کے دیکھ لیں، غامدی صاحب کو یہ آیتیں معلوم ہوں گی. تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بھائی میں تو اسی غربت میں رہوں گا،
آپ کو رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے ڈیورس لے لو, طلاق کا اختیار دیا. اسی بیس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ مرد جیسے خود طلاق دے سکتا ہے, بیوی کو بھی ڈیورس کا اختیار دے سکتا ہے. یہ اسی حدیث اور اسی آیت سے نکالا ہے فقہا نے کہ آپ اس کو رائٹ دے سکتے ہیں. تو نبی نے تمام ازواج کو طلاق کا اختیار دیا. اس وقت تو حضرت عائشہ اور عمر میں زیادہ ہو چکی تھی, پکی عمر ہو چکی تھی, نبی کے ساتھ کافی ٹائم گزار چکی تھی. تو سب ازواج کو آپ نے اختیار دیا. امی عائشہ کو بھی آپ نے اختیار دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اختیاری تمہیں اختیار ہے, تم اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہو, میں تمہیں پورا رائٹس دیتا ہوں. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ جلدی نہ کرنا, جلدی سے ایسا نہ ہو کہ یوں کہہ دو کہ میں یا رسول اللہ مجھے طلاق نہیں چاہیے, اس بارے میں جلدی نہ کرنا, بلکہ پہلے اپنے گھر میں مشورہ بھی کر لو, تھوڑا ٹائم لگاؤ, جلد بازی نہ ہو. ابھی تمہیں میں نے رائٹ دے دیا ہے, اس غربت میں میری عمر کے آدمی کے ساتھ, میری عمر کی شخصیت کے ساتھ تمہیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں نے تمہیں کیا دیا ہے, رائٹ دیا ہے, اور جلدی جواب نہ دینا, سوچ لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیقہ اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں میں جا کے کہ میں نے رہنا کہ نہیں رہنا, یعنی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پیغمبر ہیں, آپ کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا, آپ سے اچھا شوہر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. مشورہ, یعنی آپ میرے بارے میں یہ سوچ کیوں رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا, غضبناک ہوئی ہیں. تو اب کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی عمر کم تھی یا زیادہ تھی, وہ خوش ہیں, بعد میں بھی خوش ہیں. اور یہ تو ہمارے پیغمبر کا کمال ہے کہ اتنی کم عمر میں نکاح کیا, کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے, اس غربت میں بھی آپ کی ازواج کہہ رہی ہے رہنا کس کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ. یہ تو نبوت کی دلیل ہے, یہ تو پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. آج کوئی عورت اتنی غربت میں اپنے جوڑ کے رشتے کے ساتھ نہیں رہے گی, اپنی سی بڑی عمر کے ساتھ کیسے رہے گی؟ یہ تو پیغمبر کے کمال کی دلیل ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے بھی اپنی زوجہ کو ایسی محبت دی, ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ ایج ڈفرینس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں میں نے کسی سے مشورہ نہیں لینا کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, مطلب رہنا ہی رہنا ہے, مجھے نہیں چاہیے طلاق. تو غامدی صاحب کو کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ ثابت کریں غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے, نہیں 17 سال تھی, جوڑ کی شادی تو 17 اور 50 کی بھی نہیں ہوتی. آپ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 17 سال تھی, ثابت کر دو, فرض کرو, تو کیا یہ جوڑ کی شادی کہلاتی ہے انگریزوں کی نظر میں؟ کیا ہو گیا؟ انگریز اس پہ بھی کہے گا بھائی وہ عامر لیاقت نے کی نا 18 سال اور خود 50, تو لوگوں نے اعتراض کیے نا اس پہ. انٹرویو لے رہے ہیں کہ آپ کو کم عمر سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. ابے اس لڑکی سے پوچھو تمہیں 50 سالہ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہے گی جب مجھے ضرورت تھی تو میں جانتی ہوں نا, میں تجھے کیوں بتاؤں کیا ضرورت تھی مجھے, میرا اور اس کا مسئلہ ہے. تو یہاں تو یہ ثابت کر رہے ہیں 16 سال تھی یا 17 سال تھی. 16 سال اور 17 سال کی شادی بھی ہمارے عرف میں 50 سالہ شخص سے میچنگ اور جوڑ کی شادی نہیں سمجھی جاتی. غیر مسلم اس پہ مطمئن نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں شادی کی, تو یہ تو بالکل کلچر نہیں تھا ایسا, اور یہ تو ہو نہیں سکتا, تو یہ تو کلچر ہی, تو آپ کیوں اپنے اوپر الزامات اور لگوائیں گے کہ بھئی پہلے ہی عرب اتنے الزامات لگا رہے تھے نا کہ آپ ایسے ہیں, آپ ایسے, آپ ایسے, تو آپ کم عمر سے نکاح کر کے کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے؟ تو اس کا مطلب آپ کو ہسٹری کا بھی علم نہیں ہے. عرب میں یہ رواج تھا اور اب بھی ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین میں بہت مثالیں ہیں کہ کم عمر لڑکی نے نکاح کیا بڑی عمر کے آدمی سے. اور میں یقین سے کہہ دوں آج آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں, لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیں, ان پہ پابندیاں ہٹا دیں. جو آپ ویمن رائٹس صبح شام چیختے ہیں نا عورت کے حقوق, آپ 9 عمر لڑکیوں کو آزاد چھوڑ کے دیکھیں. ماں باپ گرفت ڈھیلی کر دیں کہ بھئی ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں جس سے چاہو نکاح کرو. میں حلفیہ کہتا ہوں بہت سی 9-10 سال جو بالغ ہو چکی ہیں, جو نابالغ بچی کی ہم رخصتی کی بات نہیں کر رہے, جو بالغ ہو چکی ہیں 13 سال میں, وہ 50 سال کے آدمی سے شادی کریں گی. وہ کہیں گی ہمیں یہ 15 والا, 20 والا, 25 والا پسند نہیں آ رہا, ہم نے اس 50 والے سے کرنی ہے. وہ کریں گی ایسا, لیکن وہ سارے سلیکٹڈ لوگ ہوں گے, بہت اونچے لیول کے ہوں گے. ان میں کوئی آرمی کے آفیسر ہوں گے, ان میں کوئی بڑے بڑے سیاستدان ہوں گے, ان میں کوئی بڑے بڑے علماء ہوں گے, ان میں کوئی کروڑ پتی تاجر ہوں گے, ان میں کوئی خاص قابلیت ہوگی. عورت مرد کی ایج اتنی اہمیت نہیں دیتی, عورت اس کی قابلیت اور اس کے عہدے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے. کچھ لڑکیاں ہیں جو ایج کو بھی, جب کوئی خاصیت ہی نہیں ہے آدمی میں تو پھر تو ایج ڈفرینس برداشت نہیں ہوتا نا.
ابے ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ آ گیا 50 سال کے آدمی کا, تو وہ کہے گی آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں کرے گی. لیکن ایک 25 سال کے آدمی کا رشتہ آیا 18 سال والی کے لیے, سرخاب کے پر نہ بھی ہو تو وہ کر لے گی, چلو یار نوجوان ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ایبلٹی, کوئی قابلیت ہے تو وہ اپنی سے کئی عمر بڑے آدمی کو بھی ترجیح دے گی. تو پھر آپ اگر اس کو روک رہے ہو نا تو یہ ویمن رائٹس کے خلاف ہے, آپ اس کی آزادی اس سے چھین رہے ہو. مرد عورت میں ایج دیکھتا ہے, عورت مرد میں سب سے پہلے قابلیت, پیسہ, شہرت اور کوئی قابلیت ہو, یا کوئی بہت زیادہ حسین ہے. بعض 50 سال کے اتنے ہینڈسم ہیں کہ وہ 18 سال کے مکھنچو پر اس کو ترجیح دے رہی ہوتی ہے. یار یہ 18 سال کے لیکن شکل سے چرسی لگ رہا ہے, وہ 50 سال کے لیکن تھوڑا سا چرسی نہیں لگ رہا. تو آپ جب قوم کو آزاد چھوڑیں گے تو ایسے ہوں گے, اور ایسے بھی ہوں گے کہ ایک 18 سال کا لڑکا 50 سال کی خاتون سے بھی نکاح کرے گا, ایسا بھی ہوگا. تو اسلام چونکہ ہیومن رائٹس کا قائل ہے, جن میں مردوں کے حقوق بھی اور ویمن رائٹس بھی, اس لیے اسلام نے آزاد چھوڑ دیا. بھائی اگر پیغمبر 25 سال کے ہو کے 40 سالہ بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں, ان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اس بیوہ کو حق ہے کہ وہ رشتے کا انکار کر دے, پیغمبر کو حق ہے کہ وہ رشتے کا انکار کر دیں. جب دونوں راضی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو ہمارے نبی نے جب 25 سال کے تھے 40 سالہ بیوہ سے جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی ان سے نکاح کیا, ٹھیک ہے نا, اور پھر انہی کے ساتھ زندگی گزاری. اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے نبی نے 9 سال کی حضرت عائشہ بالغ ہوئیں, ان سے رخصتی ہوئی اور ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری, بڑی کامیاب لائف گزاری. تو ہمیں اپنے نبی کے اس عمل کو بھی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہوا. تو ہمارے ابا پیپسی پی رہے ہیں بھائی, ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ زمزم پی رہے ہیں, کیونکہ پیپسی بھی کیا ہے, حلال ہے نا. تو یہ تو آپ نے فرض کر لیا ہے. تو میں کہتا ہوں کون سی ایج ہے جس کا ڈفرینس ایسا ہے کہ جو نامناسب ہے, تو وہ کوئی کسی کے پاس دنیا میں معیار نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی کم عمر بچی کی شادی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی تو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے. پاکستان میں 18 سال ہے, یو کے میں شاید 16 سال ہے, کسی ملک میں کتنے سال ہے, تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام کا اپنے نظریہ ہے. اسلام کہتا ہے بالغ ہو جائے رخصتی کر دو, 9 سال میں ہو رہی ہے تو 9 سال میں کر دو, 13 سال میں ہو رہی ہے تو 13. اور اسلام کی بات یہاں بھی صحیح ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. بالغ ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں سیکشول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں. تو جب ہو گئی ہیں تو یہی وقت ہے اس کی شادی کا, کیونکہ بھوک کے وقت کھانا سب سے بہترین ٹائم ہے. اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ صبح 8 بجے ناشتہ تو 3 بجے, وہ پاگل بنا رہا ہے آپ کو. بھوک لگے ناشتہ کرو, بھوک نہیں لگے تو 8 بجے بھی کرنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اتنے گلاس پانی پیو, اسلام یا کوئی ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اتنے گلاس پانی پیو. ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے کہہ رہے جب پیاس لگے پی لے بھائی. تو اگرچہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ بات کیا کر رہے ہیں, وہ نیچر کے مطابق کر رہے ہیں. ڈاکٹر کی تحقیق کیا کریں گے, پانی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پیئیں گے ہم, تو کیا شادی ڈاکٹروں سے پوچھ کے کریں گے, یا امریکہ سے پوچھیں گے, یا پاکستان سے پوچھیں گے؟ میں بیٹی میری ہے, بالغ ہو گئی ہے, مجھے پتا ہے اس کی ضرورت شادی ہے یا نہیں ہے, اس کا گھر اب بعد میں انتظار کروں گا اچھا رشتہ آئے یا نہ آئے, تو میں خود گورنمنٹ سے پوچھوں گا. پاگل ہوں میں گورنمنٹ سے پوچھوں گا؟ گورنمنٹ کی بچی تھوڑی ہے, ہماری گورنمنٹ کا حال تو دیکھو نا. گورنمنٹ ہماری بچیوں کی ہم سے زیادہ خیر خواہ ہوتی تو پیٹرول سستا کر دے نا. ہمیں اپنی بچی کو بٹھا کے اسکول لے جانا پڑتا ہے, مدرسے لے جانا پڑتا ہے, پیٹرول نہیں افورڈ کر پا رہے. تو باپ سے زیادہ بچیوں کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران نہیں ہے. ہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بچی, یہ سسرال ایسا ہے کہ بچی ایڈجسٹ ہو جائے گی کہ نہیں, کیونکہ بچی جب کم عمر ہوتی ہے تو پھر آپ کا معیار اور اونچا ہو جاتا ہے. کہ سسرال کو دیکھنا پڑتا ہے, بچوں کے حساب سے ہی چلائیں اس کو لے کے. سسرال بڑا, سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں آیا فوراً بھی 13 سال کی ہوگی تو کر دیں, سوچ سمجھ کے کریں. حضرت ابو بکر نے بھی 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہوئی تو رخصتی یہ دیکھ کے کی ہے کہ پیغمبر ہیں. کوئی بھی رشتہ آتا حضرت ابو بکر تھوڑی حوالے کر دیتے, تو سوچ سمجھ کے. تو اصل بات جو میں کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ حمزہ علی عباسی صاحب, آپ اسلامی اسکالرز بہت سارے ہیں, مفتی تقی صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ عرب علماء کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس چلے جائیں آپ, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک ہی آپ کو ملیں جو پوری دنیا سے الگ ہی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. دیکھو عقیدے کی گمراہی عمل کی گمراہی سے زیادہ بڑی ہے. عقیدے کی جو گمراہی ہے نا اسلام میں, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, یہ گمراہی اسلام میں عمل کی گمراہی سے زیادہ بڑی گمراہی. اچھا بھائی, تیسری بات یہ کہ اسلام میں ہر قسم کے میوزک حلال ہے کچھ شرائط کے ساتھ.
ان پر بہت سارے ہو چکے ہیں باتیں، ان معاملات پر باحوالہ دلائل کی روشنی میں گفتگو بہت سارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل کی روشنی میں. ابھی تو میں نے زیادہ دلائل دیے نہیں ہیں، کیونکہ میں حمزہ علی عباسی صاحب کو کہہ رہا ہوں آئیں بیٹھیں تمیز سے، انشاءاللہ ہم آپ کو دلائل بھی دیں گے. اور نہیں ہمارے پاس نہ آئیں آپ، ہمارے پاس تو ویسے ہی ٹائم پکڑائی میں بہت مشکل سے آ رہے ہیں آج کل، اب تو آپ اور کسی کے پاس چلے جائیں، حضرت مفتی دارالعلوم کرنگی سے. اور کچھ نہیں کرتے نا آپ ایک سوال بنائیں کہ غامدی صاحب یہ دلائل دیتے ہیں اور اس کے جواب مجھے علماء سے چاہیے، تو بریلوی مکتبہ فکر کے مدرسوں میں بھی وہ سوال جمع کرا دیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے مدرسوں میں بھی، دیوبندی مکاتب فکر کے بھی، دارالعلوم کرنگی میں، بنوری ٹاؤن میں، سب کی طرف سے آپ کو ایسا خاندانی ختم نبوت کے دفتر بھی جمع کرا دیں، کئی کاپیاں نکال دیں آپ، ایک کاپی میرے پاس بھی بھیج دیں آپ. سب کی طرف سے غامدی صاحب کے خلاف دلائل اتنے آ جائیں گے کہ اگر آپ واقعی حق پرست ہیں، اسلام چاہتے ہیں، تو آپ کو ان میں سے ایک ایک دلیل کا شافی اور کافی جواب مل جائے گا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں، ہم دلیل کو مانتے ہیں، لیکن دلیل صرف ایک ہی سے سن رہے ہوتے ہیں، اس کا جواب کسی اور سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ سن لیں. آپ ایک سوال بنا کے، استفتاء کہتے ہیں نا سوال کو، دارالعلوم کرنگی بھیج دیں، جامع ترشید بھیج دیں، بنوری ٹاؤن بھیج دیں، بریلویوں کے یہاں بھی بھیج دیں، اہل حدیث کے یہاں بھی بھیج دیں، سب سے سیم جواب آئے گا. اور ان جواب کیونکہ یہ عقیدہ اتنا قرآن و سنت نے واضح کیا ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں آپ کو کنفیوژن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.